اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر قرآن کے حوالے سے سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 6 کی تفسیر حوزہ علمیہ جامعہ حیدریہ عباس آباد کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، لفظی ترجمہ: اہدی تو ہدایت دے، نہ ہمیں، الخاص صراط راستہ، الخاص مستقیم سیدھا۔ ترجمہ: ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت فرما۔ آیت کی ابتدا ہدایت مانگنے کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان ایک بار جب مسلمان بن جاتا ہے تو پھر بار بار ہدایت طلب کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور وہ بھی روزانہ کی نمازوں میں کم از کم 10 مرتبہ۔ تو کیا جو بندہ ایمان لے آیا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے ابھی تک ہدایت یافتہ نہیں ہوا ہے اور گمراہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں ہدایت سے مراد توفیق ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ مریم آیت نمبر 76۔ ترجمہ: اور خدا ہدایت یافتہ لوگوں کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد ہے، سورہ محمد آیت نمبر 17۔ ترجمہ: اور جن لوگوں نے ہدایت حاصل کی اللہ نے ان کی ہدایت میں اضافہ فرمایا اور انہیں ان کا تقوی عطا کیا۔ اب اگر یہاں ہدایت سے مراد رہنمائی لی جائے تو رہنمائی تو فقط رہنمائی ہوتی ہے، اس میں اضافہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے صاف ظاہر ہے کہ یہاں ہدایت سے مراد توفیق ہے، کہ جن لوگوں نے ہدایت حاصل کر لی تو خدا نے ان کی نیکیوں کی توفیق میں اضافہ فرما دیا، جیسا کہ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بہار الانوار جلد 24 صفحہ نمبر 9، خداوندہ اپنی عطا کردہ توفیق کو برقرار رکھ، جس کی بدولت ہم نے ماضی میں تیری اطاعت کی ہے، تاکہ ہم آئندہ بھی تیری اطاعت کرتے رہیں۔ اس کے علاوہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خدا کی ذات مسلسل بندے پر عنایات کرتی رہتی ہے۔ ہدایت، رہنمائی اور توفیق خدا کی عنایات ہیں جو ہمیشہ جاری رہتی ہیں، اور بندہ ہر لمحہ ان کا محتاج ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی خدا سے بے نیاز نہیں رہ سکتا۔ ہدایت ایسی چیز نہیں ہے جو خدا کی طرف سے اگر ایک بار مل جائے تو پھر بندہ بے نیاز ہو جاتا ہے، بلکہ وہ ہر لمحہ ہدایت الہی کا محتاج رہتا ہے۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں جیسا کہ بعض لوگ ایک لمبے عرصے تک مومن رہتے ہیں، لیکن پھر وہ اچانک دین سے پھر جاتے ہیں اور کافر ہو جاتے ہیں۔ ایمان کی حالت میں انسان اگرچہ مومن ہوتا ہے اور خدا کی معرفت رکھتا ہے، لیکن ممکن ہے کسی لمحے ایمان کی یہ نعمت کسی وجہ سے چھین لی جائے اور انسان صراط مستقیم سے پھر کر گمراہ ہو جائے۔ اس لیے خدا کی ہدایت طلب کی جاتی ہے کہ وہ مسلسل سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا رہے تاکہ صحیح سلامت منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ اور یہ دعائیہ جملہ اس بات کی واضح دلیل ہے جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام اپنی دعاؤں میں پڑھا کرتے تھے۔ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 581۔ ترجمہ: میرے مالک مجھے کبھی بھی پلک جھپکنے جتنے وقت کے لیے بھی
اپنے حال پر نہ چھوڑ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ مفسرین نے صراط مستقیم سے مختلف معنی مراد لیے ہیں، لیکن ہم یہاں وہ معنی بیان کرتے ہیں جو قرآن خود صراط مستقیم کے بارے میں بتا رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے سورہ یاسین آیت نمبر 60 اور 61۔ ترجمہ: اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت پیروی نہ کرنا، کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا، کیونکہ صراط مستقیم یہی ہے۔ صراط مستقیم دین خدا کے احکامات کی پابندی کا نام ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے سورہ انعام آیت نمبر 161۔ ترجمہ: اے ہمارے نبی، کہہ دیجئے میرے رب نے مجھے راہ راست کی ہدایت کی ہے، وہ راہ راست جو ایک مضبوط اور ثابت رہنے والا آئین دین ہے۔ یہ اس ابراہیم علیہ السلام کا آئین ہے جس نے اپنے ماحول کے تمام خرافاتی آئینوں سے منہ پھیرا تھا، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اب رہا یہ سوال کہ صراط مستقیم تک پہنچنے کا طریقہ کون سا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ صراط مستقیم تک پہنچنے کا ذریعہ خدا سے تعلق جوڑنے میں ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے جنہوں نے اللہ کے دامن رحمت کو تھام لیا، انہوں نے ہی صراط مستقیم کی ہدایت پائی۔ لفظ صراط راستہ سے مسلسل حرکت کا احساس ہوتا ہے، یعنی انسان قدم بقدم منزل کی طرف بڑھ رہا ہے، جیسا کہ سورہ انشقاق آیت نمبر 6 میں ارشاد ہو رہا ہے اے انسان، تو مشقت اٹھا کر یقیناً اپنے رب کی طرف جانے والا ہے، پھر اس سے ملنے والا ہے۔ لفظ مستقیم سے اس راستے میں پیش آنے والی مشکلات سمجھ آتی ہیں کہ راستہ بہت زیادہ دشوار گزار ہے، کیونکہ صراط مستقیم کے مقابلے میں صراط منحرف ہے، جس سے بچنے کے لیے ہدایت، توفیق اور مسلسل کوشش کی ضرورت ہے۔ صراط مستقیم ایک ہی راستہ ہے جو دین حق کا عقیدہ اور اس پر عمل ہے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 19 میں خدا کے نزدیک دین فقط اسلام ہی ہے، بے شک، لیکن اس راستے کے مختلف درجات ہیں۔ انسان جس قدر ان درجات کو طے کرتا ہے، اس سے آگے اور درجات موجود ہوتے ہیں، اس لیے اسے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ، مجھے صراط مستقیم کے اگلے درجے کی طرف ہدایت فرما۔ بعض مفسرین نے صراط مستقیم سے قرآن، کچھ مفسرین نے اس سے رسول و ائمہ برحق علیہ السلام، اور کچھ نے اللہ کا دین مراد لیا ہے، وہ دین جس کے علاوہ خدا کو کوئی چیز قبول نہیں ہے۔ در حقیقت یہ تمام معنی دین خدا کے اندر آ جاتے ہیں، کیونکہ قرآن اور معصومین علیہ السلام اس دین کو بیان کرنے والے ہیں۔ یہاں پر ہم چند ایک روایات بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صراط مستقیم انبیاء کا راستہ ہے، اور انبیاء وہ ہستیاں ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اس سے مراد امام کا راستہ اور اس کی معرفت ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر کے بارے میں مولا فرماتے ہیں کہ اس سے مراد امام کا راستہ ہے اور اس کی معرفت ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم امیر المومنین علی علیہ السلام ہے۔ ایک اور حدیث میں امام صادق علیہ السلام ہی سے منقول ہے
کہ باخدا ہم صراط مستقیم ہیں، اور یہ بات ثابت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین علی علیہ السلام اور دیگر ائمہ اہل بیت سب اسی آئین توحید کی دعوت دیتے رہے ہیں، جس میں عقیدہ کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صراط مستقیم وہی دین ہے جس کی تبلیغ انبیاء اور ائمہ کرتے رہے ہیں۔ صراط مستقیم کی نسبت ان سب ہستیوں کی طرف دینا بھی درست ہے، کیونکہ یہی وہ افراد ہیں جو دین خدا کو ہم تک پہنچانے والے ہیں۔ صراط قیامت کے دن جنت میں جانے سے پہلے راستے میں موجود ایک پل کا نام بھی ہے، یعنی پل صراط۔ یہ پل جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے اور اس کے نیچے جہنم کی آگ بھڑک رہی ہوگی۔ جنت میں جانے کے لیے تمام افراد کا اس کے اوپر گزرنا ضروری ہے، لیکن ہر کسی کے گزرنے کی رفتار اس کے اعمال کے مطابق ہوگی۔ حضرت امام صادق علیہ السلام نے پل صراط کے بارے میں فرمایا، اس کی بلندی یعنی چڑھائی 1000 سال کے سفر کے برابر ہوگی، اس کی اترائی بھی 1000 سال کی ہوگی، اور اس کا ہموار حصہ بھی 1000 سال کی مسافت کے برابر ہوگا۔ ایک اور روایت میں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، بس کچھ لوگ اس سے بجلی کی طرح عبور کریں گے، بعض لوگ تیز رفتار گھوڑے کی مانند اس سے عبور کریں گے، کچھ لوگ اسے چلتے ہوئے عبور کریں گے، کچھ لوگ پل صراط کو پیٹ کے بل رینگ کر عبور کریں گے، اور کچھ لوگ پل صراط سے لٹک کر عبور کریں گے کہ جن کا بعض حصہ جہنم کی آگ اچک لے گی اور کچھ حصہ ان کے بدن کا بچ جائے گا۔ اب ہم آیت میں موجود پیغامات کی طرف غور کرتے ہیں۔ نمبر 1، بندے کو اللہ تعالیٰ کی مدد کی سب سے زیادہ ضرورت ہدایت کے مسئلے میں ہوتی ہے۔ نمبر 2، مومن انسان کی زندگی کا ایک مقصد ہے جس تک پہنچنے کے لیے ہدایت اور رہنمائی ضروری ہے، اور وہ مقصد دین خدا کا قائم کرنا ہے۔ نمبر 3، مومن دین کو دنیا پر قائم کرنے کے لیے ہمیشہ حرکت میں اور رواں دواں رہتا ہے، اور اسے ہر لمحے ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اگر انسان ایک مقام پر رکا ہوا ہو تو اس کے لیے کسی رہنمائی کی ضرورت پیش ہی نہیں آتی۔ اپنے کلام کا اختتام ان بزرگ و پاک ہستیوں سے منسوب دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اے رب محمد و آل محمد، ہمیں پلک جھپکنے جتنے وقت کے لیے بھی اپنے حال پر نہ چھوڑ۔ الہی آمین۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویک آئندہ تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔